رات کے اندھیرے میں حویلی کی دیواروں پر روشنی لہرا رہی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت جاگ اٹھی ہو۔ ہنا اب وہ نہیں رہی تھی جو کبھی لاہور کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زرمین کی رو بولتی تھی، اور اس کے دل میں وہی جلتی ہوئی آگ تھی جو کبھی اون کے دل میں تھی۔ اس رات جب چاند پورا تھا، وہ حویلی کے صحن میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور کسی نے اس کے پیچھے آہستہ سے کہا، اے زرمین! وہ مڑی تو سامنے اون کا سایہ کھڑا تھا، مگر اس بار وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت کی طرح واضح تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم واپس آ گئی ہو؟ میں جانتا تھا یہ آگ بجھی نہیں تھی۔ ہنا کے لبوں سے بے اختیار نکلا اون، جیسے صدیوں بعد کسی نے اپنی ادھوری دعا پوری کی ہو۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگا، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے، ہوا میں ایک تیز آواز گونجی، یہ عشق تمہارا امتحان ہے؟ ہنا چونک گئی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ ہستی بول رہی ہو۔ اون نے کہا، وقت بدل گیا ہے زرمین، مگر قانون وہی ہے۔ عشق کی آگ ہمیشہ کسی قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اب کسی کو نہیں کھونا چاہتی، میں سب کچھ دے دوں گی، بس تم دوبارہ چلے مت جانا۔ اون نے دھیرے سے کہا، قربانی روح کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں، اور تمہاری روح اب میری تکمیل ہے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، گرجنے کی آوازیں آئیں، اور حویلی کے چراغ خود بخود بجھ گئے۔ اون کا سایہ مدھم ہونے لگا۔ ہنا نے چیخ کر کہا، نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تمہاری ہوں، چاہے دنیا جل جائے۔ اس کی آواز اتنی شدت سے نکلی کہ پورا ماحول تھر تھرا گیا، ہوا تھم گئی۔ پھر اچانک دروازہ زور سے بند ہوا، اور زمین ہلنے لگی۔ ہنا کا جسم جیسے آگ میں لپٹ گیا، مگر وہ چیخی نہیں، بس مسکرا کر بولی، یہی عشق کی آگ ہے نا؟ اور اسی لمحے اس کے بدن سے روشنی پھوٹی، پورا صحن روشن ہو گیا۔ دیواروں پر زرمین اور اون کی تصویریں ابھرنے لگیں، جیسے وہ دونوں واپس آ گئے ہوں، مگر اب وہ جسموں میں نہیں بلکہ روشنی میں تھے۔ اون نے آہستہ سے کہا، اب تم سمجھ گئی ہو، عشق فنا نہیں، عشق روشنی ہے۔ ہنا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور یہ روشنی اب میری روح میں ہے۔ اچانک کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤں کا بوڑھا تھا جو روز صبح پانی بھرتا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو پورا صحن روشنی سے بھرا ہوا تھا، مگر کوئی انسان نہیں تھا۔ بس فرش پر ایک خط رکھا تھا، جس پر لکھا تھا، ہم مکمل ہو گئے۔ اس دن کے بعد حویلی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے تو وہاں سے ہلکی روشنی نکلتی ہے، اور ہوا میں دو آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ایک دوسرے کو پکار رہی ہوتی ہیں، زرمین، اون۔ کئی سال گزر گئے، اب اس حویلی کے آس پاس ایک باغ بن چکا ہے، جہاں لوگ دعا کرنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں جو بھی وہاں دل سے دعا کرے، اس کا عشق کبھی ادھورا نہیں رہتا، کیونکہ عشق کی آگ اب جلنے کے لیے نہیں بلکہ راستہ دکھانے کے لیے روشن ہے۔ ایک دن ایک نوجوان مصنف وہاں آیا۔ اس نے حویلی کی ویران دیواروں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہے، ہماری کہانی لکھو تاکہ عشق کو بھولنے والے یاد رکھیں کہ یہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور پہلے صفحے پر لکھا، عشق کی آگ۔ اور یہی وہ دن تھا جب کہانی کا دوسرا جنم شروع ہوا، مگر اس بار قلم کے ذریعے، دل کے ذریعے، اور ان الفاظ کے ذریعے جو روحوں کو چھو جاتے ہیں۔ اور یوں عشق ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ وہ مصنف جس نے اس دن حویلی کے باہر بیٹھ کر اپنی ڈائری میں عشق کی آگ لکھنا شروع کیا، اس کا نام ریحان تھا، ایک نوجوان لکھاری جس کی آنکھوں میں خواب تو بہت تھے مگر دل میں ایک خالی پن تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس نے کئی کہانیاں لکھیں، مگر کوئی بھی مکمل نہ ہو سکی، جیسے اس کے الفاظ ادھورے رہ جاتے ہوں۔ مگر جب اس نے اس پرانی حویلی کے قریب قدم رکھا، اس کے دل میں کچھ بدلا، جیسے کوئی صدیوں سے سوئی ہوئی یاد جاگ اٹھی ہو۔ اس نے دیوار کو چھوا اور ایک جھٹکا محسوس کیا، پھر ایک لمحے کو جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ہماری کہانی لکھو۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا مگر آواز غائب تھی۔ رات کو وہ اسی جگہ رک گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاندنی نیچے بکھری تھی، اور خاموشی میں جیسے کوئی موجود تھا۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ زرمین نے کہا تھا، عشق ختم نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی اس نے یہ لکھا، قلم خود بخود چلنے لگا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں تھی مگر الفاظ صفحے پر خود بن رہے تھے۔ لکھا آ رہا تھا، تم وہ ہو جس کے قلم سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ریحان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اندر سے ایک آواز آئی، یہ تم نہیں لکھ رہے، تمہاری روح لکھ رہی ہے۔
اس کے بعد کئی راتوں تک وہ اسی حویلی کے قریب بیٹھ کر لکھتا رہا، اور ہر رات وہی روشنی، وہی خوشبو، وہی احساس اسے گھیر لیتا۔ ایک رات جب وہ لکھنے بیٹھا تو ہوا اچانک رک گئی۔ سامنے اس نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے سے ایک عورت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، سفید لباس، لمبے بال، چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ وہ قریب آ کر رکی۔ اس نے کہا، تم ریحان ہو؟ ریحان نے چونک کر کہا، ہاں، مگر تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں زرمین ہوں۔ شاید وہ جو کبھی زرمین تھی۔ ریحان پیچھے ہٹا، یہ ممکن نہیں، تم تو… اس نے بات کاٹی اور مر گئی تھی۔ نہیں، عشق کی آگ میں فنا ہونے والے کبھی مرتے نہیں، وہ کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں، اور تم اس کہانی کا اگلا کردار ہو۔ ریحان کا سانس رک گیا۔ میں کیوں؟ زرمین نے کہا، کیونکہ عشق کو ہر زمانے میں ایک نیا جسم، ایک نیا قلم چاہیے، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر دھیرے سے قریب آئی، تمہارے دل میں بھی ایک خالی پن ہے نا؟ وہ اسی لیے ہے کہ عشق تمہارے اندر جگہ بنانا چاہتا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی کسی کو سچ میں نہیں چاہا، شاید اسی لیے میں ادھورا ہوں۔ زرمین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب تم ادھورے نہیں، عشق نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک تیز روشنی نے دونوں کو گھیر لیا۔ حویلی کے چراغ پھر جل اٹھے۔ ہوا میں وہی خوشبو پھیل گئی جو کبھی اون اور زرمین کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ جب روشنی ماند پڑی تو زرمین غائب تھی، مگر ریحان کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا جس کے اندر اون اور زرمین کی تصویر تھی۔ وہ لاکٹ دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا۔ ریحان نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے، جیسے کوئی اور اس کے جسم میں داخل ہو رہا ہو۔ اس رات وہ واپس اپنے کمرے گیا مگر سو نہ سکا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی آنکھوں میں وہی روشنی دیکھی جو کبھی زرمین کی آنکھوں میں تھی۔ اگلی صبح اس نے لکھنا شروع کیا، میں زرمین نہیں مگر میں عشق کی آگ ہوں۔ اب وہ خود نہیں لکھ رہا تھا بلکہ کوئی اس کے ذریعے لکھوا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ریحان کی کہانی مشہور ہونے لگی۔ لوگ اس کی تحریر میں ایک عجیب کشش محسوس کرتے، جیسے الفاظ زندہ ہوں، مگر ریحان خود خاموش رہنے لگا۔ اس کے دوست کہتے تھے، تم بدل گئے ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، میں مکمل ہوا ہوں، مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں، اس کے اندر کوئی ہے، زرمین کی روح، شاید عشق کی روشنی۔ پھر ایک رات جب اس نے آخری قسط لکھنے کی کوشش کی تو کمرے میں ہوا تیز چلنے لگی، صفحات اڑنے لگے، اور دیوار پر سایہ ابھرا، اون کا۔ وہ مسکرا کر بولا، خوش آمدید ریحان، اب تم جانتے ہو عشق کیا ہے، مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ریحان نے پوچھا، اب کیا باقی ہے؟ جواب آیا، عشق کو دنیا میں دوبارہ جلانا ہے، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ محبت روح کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگلے دن ریحان غائب ہو گیا، صرف اس کی ڈائری ملی جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں جا رہا ہوں وہاں جہاں عشق کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، کیونکہ اب میں کہانی نہیں لکھتا، میں خود کہانی بن گیا ہوں۔ اور یوں عشق کی آگ کا تیسرا جنم شروع ہوا، ایک نئی دنیا میں، ایک نئے جسم میں، مگر وہی روح کے ساتھ، وہی جذبہ، وہی وعدہ، اور وہی سرگوشی جو ہر رات کہتی ہے، عشق ختم نہیں ہوتا، وہ صرف شکل بدلتا ہے۔ وقت گزر چکا تھا، مگر وقت کے کچھ لمحے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ رک جاتے ہیں ایک ایسے موڑ پر جہاں روحیں اپنی اگلی منزل کا انتظار کرتی ہیں۔ ریحان اب اس دنیا میں نہیں تھا، مگر اس کی روح خاموش نہیں تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ عشق کی آگ کو بجھنے نہیں دے گا، اور جب وعدہ عشق سے کیا جائے تو کائنات خود اسے پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ صدیوں بعد، ایک نئے شہر میں، ایک نئی دھڑکن کے ساتھ وہ دوبارہ آیا، مگر اس بار اس کا نام ریحان نہیں بلکہ ایان تھا، ایک نوجوان فوٹوگرافر جو لوگوں کی آنکھوں میں کہانیاں ڈھونڈتا تھا، مگر اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری تلاش چھپی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے، مگر ہر صبح جب سورج نکلتا تو اسے لگتا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے، ایک ایسی آواز جسے صرف اس کا دل سنتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شمال کے پہاڑوں کی طرف نکلا، جہاں ایک گاؤں میں میلہ لگ رہا تھا۔ وہ منظر قید کرنے گیا تھا مگر تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلی تصویر لی، ایک لڑکی کی ہنسی نے ہوا میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے، لمبے بال، نیلی چادر، اور آنکھوں میں وہی چمک، وہی احساس، وہی نامعلوم درد جو کبھی زرمین کی آنکھوں میں تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے سب بھول گیا، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ اس نے کیمرہ نیچے کیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، اب تصویریں لیتے ہیں نا؟ ایان نے کہا، یہاں
मगर कभी कभी तस्वीरें खुद बात करती हैं। उसने पूछा, क्या मेरी तस्वीर भी बोलेगी? अयान ने नजरें झुकाकर कहा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आंखें पहले ही सब कह चुकी हैं। वो हंस दी, मगर इस हंसी में एक उदासी छपी थी, जैसे वो खुद भी किसी पुरानी याद की कैद में हो। इसका नाम इनावा था, और जब उसने अपना नाम बताया तो अयान के दिल में एक दर्द सा उठा। इनावा, जैसे ये लफ्ज़ उसने पहले भी सुना हो, जैसे ये नाम उसकी रूह में कहीं गूंज रहा हो। दोनों ने साथ वक्त गुजारना शुरू किया। तस्वीरें, बातें, खामोशियां, सब कुछ एक लड़ी में बंध गया। मगर हर बार जब अयान इसकी आंखों में देखता, इसे लगता जैसे कोई पुराना दुख वहां छुपा है। एक रात वो दोनों झील के किनारे बैठे थे। अयान ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है जैसे तुम पहले से मुझे जानती हो। इनावा मुस्कुराकर बोली, और मुझे लगता है जैसे तुम मुझे भूल चुके हो। अयान चौंका, क्या मतलब? इनावा ने आहिस्ता से कहा, कुछ आग बुझती नहीं, वो सदियों तक जलती है। तुमने वादा किया था कि वापस आओगे। अयान का दिल जैसे रुक गया। ये तुम कौन हो? इनावा की आंखों में नमी चमकी। मैं जरमीन नहीं, मगर जरमीन की रूह मुझ में है। जैसे तुम में रेहान की रोशनी है, हम दोनों वो कहानी है जिसे वक्त ने दोबारा लिखा है। अयान के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं, ये सब ख्वाब है। इनावा ने कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये वो अंजाम है जो इश्क का आगाज है। फिर वो करीब आ गई। तुम्हें याद है ना वो हवेली, वो रोशनी, वो लाकिट? अयान के दिमाग में मंजर घूमने लगे। वही हवेली, वही डायरी, वही सरगोशी। हमारी कहानी लिखो। इसके आंसू बहने लगे। हाँ, याद है, मैंने तुम्हें खो दिया था। इनावा ने कहा, नहीं, तुमने मुझे पाया है, सिर्फ शक्ल बदली है, मगर इश्क तो वही है। इस रात वो दोनों झील के किनारे बैठे। चांदनी उन पर गिरी और वक्त थम गया। मगर जैसे ही सूरज निकला, इनावा गायब थी। सिर्फ जमीन पर वही लॉकेट पड़ा था जो कभी रेहान के हाथ में था। अयान ने लॉकेट उठाया। वो गर्म था, और उस पर अब एक नया नाम लिखा था, इश्क अमर है। वो चीखा, तुम कहाँ हो? मगर सिर्फ गूंज मिली, इश्क को तलाश न करो, इससे जियो। दिन गुजरते गए। अयान की तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर हो गईं, मगर इसकी हर तस्वीर में एक औरत का अक्स होता। वही नीली चादर, वही आंखें, वही लम्स जो सिर्फ रूह महसूस कर सकती है। लोग कहते थे ये तस्वीरें जादू हैं, मगर अयान कहता, ये जादू नहीं, ये इश्क की आग है जो अभी जल रही है। एक दिन वो वापस इसी पहाड़ पर गया जहां पहली बार अनाया मिली थी। उसने कहा, अगर तुम हो तो आ जाओ। हुआ तेज चलने लगी, बादल गरजने लगे, और फिर वही रोशनी, वही खुशबू, वही एहसास। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तैयार हूं, चाहे इस बार इश्क मुझे जला दे। और जब उसने आंखें खोलीं तो सामने इनावा खड़ी थी। इस के चेहरे पर रोशनी थी। उसने कहा, तुमने आखिरकार समझ लिया कि इश्क फना नहीं देता, वो लाफानी बनाता है। फिर उसने हाथ बढ़ाया, चिल्लू, अब हम इस कहानी को ख़त्म नहीं होने देंगे। अयान ने हाथ थामा। दोनों रोशनी में बदल गए, और फिजा में वही अल्फाज गूंजे, इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, वो सदियों बाद रोशनी के दोबारा सिर्फ खामोशी बच्ची थी। एक ऐसी खामोशी जो कायनात की आवाज़ से भी ज़्यादा गहरी थी। अयान और इनावा अब किसी दुनिया में नहीं थे, ना ज़मीन पर, ना आसमान पर। वो एक ऐसे दायरे में दाखिल हो चुके थे जहां वक्त थम जाता है, जहां मोहब्बत अपनी असल शक्ल में मौजूद होती है। अब ना जिस्म थे, ना लम्स, सिर्फ दो रूहें, एक दूसरे के गिर्द रोशनी बनकर घूमती हुई, जैसे इश्क अपनी आखिरी हदों को छू रहा हो। इनावा ने आहिस्ता से कहा, देखो अयान, ये वो मकाम है जहां हर आशिक पहुंचना चाहता है, मगर कोई मुकम्मल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ सिर्फ रूहें आती हैं जो इश्क को जिस्म से आज़ाद कर चुकी हूँ। अयान ने कहा, तो क्या हम मर गए हैं? वो मुस्कुराई, नहीं, हम जी उठे हैं, इस बार सच में, इश्क के तौर पर। तुम अब में हो, और मैं तुम हूँ। ये अलग होना, मलना, बिछड़ना, सब खत्म, क्योंकि इश्क ने हमें एक बना दिया है। अयान की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो आंसू रोशनी में बदल गए। इनावा ने इसका चेहरा छुआ। याद है तुमने कहा था इश्क जला देता है? नहीं अयान, वो जलाता नहीं, वो पाक करता है। जो जल गया, वो फना नहीं हुआ, वो नया हो गया। अयान ने सर झुकाकर कहा, फिर दुनिया में जो इश्क करते हैं वो क्यों रो देते हैं? इनावा ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि वो इश्क को जिस्म से जोड़ देते हैं, रूह से नहीं। इश्क कभी दो जिस्मों के दरमियान नहीं होता,
یہ دو روحوں کی پہچان ہے جو وقت کے پردوں میں بار بار ایک دوسرے کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، ان کے ارد گرد روشنی اور تیز ہو گئی جیسے کائنات ان کی بات سن رہی ہو۔ ایان نے کہا، کیا اب ہماری کہانی ختم ہو گئی؟ اناوا نے کہا، کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ نئی شکل میں جنم لیتی ہیں۔ تمہارا قلم اب کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا، کسی اور صدی میں، کسی اور نام سے، مگر وہ جو لکھے گا وہ تمہاری ہی کہانی لکھے گا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، یاد ہے وہ مصنف ریحان؟ وہ بھی تم تھے؟ تم ہر زمانے میں وہی عشق ہو جو خود کو تلاش کرتا ہے؟ ایان نے مسکرا کر کہا، تو عشق ایک شخص نہیں، ایک سلسلہ ہے۔ ہاں، اناوا نے کہا، عشق وہ روح ہے جو وقت سے پرے ہے، جسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، نہ موت، نہ دھوکہ، نہ جدائی، کچھ بھی نہیں۔ اچانک ایک گہری گونج ابھری، جیسے کائنات ان کی گفتگو کا جواب دے رہی ہو، اور اس روشنی کے اندر سے ایک آواز آئی، اے عشق کے مسافرو، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، مگر دنیا کو ابھی عشق کی ضرورت ہے، واپس جاؤ، مگر اس بار تم الفاظ نہیں لکھو گے، تم لوگوں کے دلوں میں لکھو گے۔ ایان اور اناوا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور اگلے لمحے وہ روشنی میں تحلیل ہو گئے۔ نیچے زمین پر ایک ننھی بچی پیدا ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا جس پر لکھا تھا، عشق کی آگ۔ اس کی ماں حیران تھی، یہ کہاں سے آیا؟ مگر بچی مسکرا رہی تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ ایک پرانی روح ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی بڑی ہوئی، اس نے کم عمری میں کہانیاں لکھنا شروع کی، اور ایک دن اس کی ڈائری میں وہی جملہ لکھا ہوا ملا، ہماری کہانی لکھو۔ اور تب معلوم ہوا کہ عشق نے ایک نیا سفر شروع کر دیا ہے، اس بار ایک عورت کے دل میں، ایک ایسے دور میں جہاں لوگ محبت کو بھول چکے تھے، مگر عشق پھر بھی زندہ تھا، کیونکہ وہ کسی جسم انام کا محتاج نہیں، وہ تو محض احساس ہے، ایک جلتی ہوئی شمع جو ہر دل میں چھپی ہے، صرف بھڑکنے کی دیر ہے، اور جب وہ شعلہ بھڑکتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی طرح عشق کی آگ ایک بار پھر زمین پر لوٹ آئی، مگر اب وہ لکھنے والوں، پڑھنے والوں اور چاہنے والوں کے دلوں میں بستی ہے۔ ہر بار جب کوئی محبت میں تڑپتا ہے، کوئی نام یاد کر کے آنکھیں بند کرتا ہے، کوئی دعا میں کسی کا ذکر کرتا ہے، وہ سب اسی آگ کے شعلے ہیں جو کبھی زرمین، ریحان، ایان اور اناوا کے عشق سے جلائی گئی تھی۔ اب وہ آگ ہر اس دل میں ہے جو سچ مچ کسی کو چاہتا ہے، کیونکہ عشق فنا نہیں، عشق نے ایک نیا جنم لیا تھا۔ دنیا بدل چکی تھی، محبت اب محض ایک لفظ بن گئی تھی، جذبات کمزور پڑ گئے تھے، اور لوگ دل کی آواز کو بھول چکے تھے، مگر عشق کی آگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سلگ رہی تھی۔ اس ننھی بچی کے دل میں جس کے ہاتھ میں وہ پرانا لاکٹ تھا، اب وہ بچی بڑی ہو چکی تھی، اس کا نام روحانیہ تھا، وہ ایک تحریر نگار تھی، مگر اس کے لفظ باقی سب سے الگ تھے، جیسے وہ صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتی ہو۔ اس کی ڈائریوں میں ہمیشہ وہی سرگوشیاں گونجتی تھیں جو کبھی ریحان، زرمین، ایان اور اناؤ نے سنی تھیں۔ ایک رات جب وہ اپنی میز پر بیٹھی لکھ رہی تھی، ہوا رک گئی، کمرے کا چراغ ٹمٹمایا، اور ڈائری کے صفحے خود پلٹنے لگے۔ صفحے پر ایک جملہ ابھرا، اب وقت آ گیا کہ تم حقیقت جانو۔ روحانیہ حیران ہوئی، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، صرف دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا، وہ روشنی سے بنا ہوا تھا۔ آہستہ سے بولا، تم وہ کہانی ہو جس نے عشق کو دوبارہ جنم دیا، تم وہ آگ ہو جو صدیوں سے جلتی آئی ہے۔ روحانیہ کے آنسو بہنے لگے، میں تو صرف ایک لکھنے والی ہوں، آواز نے کہا، نہیں، تم وہ قلم ہو جس کے ذریعے عشق دوبارہ زندہ ہوا، تم ایان اور اناوا کی روشنی ہو، تم زرمین کی سانس ہو، تم ریحان کا وعدہ ہو۔ اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا، اور اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی، دیواروں پر تصویریں الفابیر، ایک حویلی، ایک جھیل، ایک مصنف، ایک لاکٹ، ایک عورت کی مسکراہٹ، اور ایک مرد کی آنکھوں میں جلتی چنگاری، سب تصویریں ایک دوسرے میں گھل گئیں، اور پھر وہ ایک منظر میں بدل گئیں۔ ایک روشنی کے دائرے میں ایان اور اناوا کھڑے تھے، وہ دونوں مسکرا رہے تھے، تم نے ہمیں مکمل کیا، روحانیہ، اب یہ آگ تمہاری ہے، مگر یاد رکھنا، عشق کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف جیا جا سکتا ہے۔ روحانیہ نے کہا، کیا تم جا رہے ہو؟ اناوا نے نرمی سے کہا، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم تمہارے لفظوں میں ہیں، تمہاری سانسوں میں، تمہارے قلم میں۔ ایان نے آگے بڑھ کر لاکٹ اس کے ہاتھ میں رکھا، یہ اب تمہارا ہے، اسے جلاتی رہنا، کیونکہ عشق کی آگ کبھی بجھنی نہیں چاہیے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا،
وہ روشنی میں تحلیل ہو گئے، مگر اب روشنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ روحانیہ کے اندر جذب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو کبھی زرمین کی تھی، اس کے دل میں وہی گرمی جو ریحان کے جذبوں میں تھی، اور اس کے الفاظ میں وہی آگ جو ایان اور اناوا کے عشق سے جنم لیتی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا، صفحہ کھولا، اور لکھا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو کسی کو سچ مچ چاہتا ہے۔ اور اسی لمحے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دنیا بھر میں لوگ جنہوں نے کبھی محبت کی تھی، جنہوں نے کبھی کسی کو دل سے یاد کیا تھا، وہ اچانک ایک ہی خواب دیکھنے لگے، ایک روشنی، ایک جھیل، ایک لاکٹ، اور ایک آواز جو کہہ رہی تھی عشق امر ہے۔ وہ خواب ایک پیغام بن گیا، لوگوں نے محبت پر یقین واپس حاصل کیا، ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں نفرت کے بجائے احساس تھا، جہاں فاصلے کم ہونے لگے، جہاں آنکھوں میں پھر سے سچ بولنے لگا۔ روانیہ کی تحریریں دنیا بھر میں مشہور ہوئیں، مگر وہ ہمیشہ کہتی، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ عشق کی آگ ہے جو خود لکھتی ہے۔ اور ایک دن جب وہ آخری صفحہ لکھنے بیٹھی تو اس کے سامنے لاکٹ چمکنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم نے کہا تھا عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، تم سچے تھے۔ اس نے آخری جملہ لکھا، فنا نہیں، عشق زندہ ہے، وہ روحوں کا وعدہ ہے جو وقت سے آزاد ہے۔ جیسے ہی اس نے قلم رکھا، آسمان پر ایک عجیب روش روشنی چھا گئی، اور لاکٹ سے ایک نرم سی آگ نکلی جو فضا میں پھیل گئی۔ وہ آگ نہ جلاتی تھی، نہ ڈراتی تھی، وہ دلوں کو روشن کرتی تھی۔ اور تب دنیا نے دیکھا کہ عشق کی آگ واقعی امر ہے۔ اس نے ہر اندھیرے دل کو روشنی دی، ہر ادھوری دعا کو مکمل کیا، اور ہر بچھڑے جذبے کو ایک نیا جنم دیا۔ اور یوں عشق نے اپنی لافانی فتح حاصل کی۔ وہ کہانی جو حویلی سے شروع ہوئی تھی، اب پوری کائنات کے دل میں لکھی جا چکی تھی، کیونکہ عشق کبھی مرتا نہیں، وہ ہر جنم میں، ہر لفظ میں، ہر سانس میں زندہ رہتا ہے، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔